بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا ماڈیول نمبر 41 اسٹڈی کرتے ہیں. فارمل آرگنائزیشنز کیا ہوتی ہیں؟ فارمل کا مطلب ہوتا ہے رسمی. دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے رسمی، یعنی کہ تھوڑی آپ لوگوں کو نا تھوڑا کنزرو ہو کے تھوڑا تمیز سے جہاں پہ آپ لوگوں کو کام یا بات کرنی پڑتی ہے نا، وہ چیزیں ہوتی ہیں رسمی. جو غیر رسمی وہ ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کی پوری مطلب کلوز فرینڈس کے درمیان یا فیملی کے درمیان، یعنی کہ جو عام طور پہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کی انفارمل چیزیں ہوتی ہیں. تو فارمل آرگنائزیشنز کی اگر ہم لوگ بات کریں، فارمل آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں بہت زیادہ اسٹرکچرڈ ہوتی ہیں، ویل ڈسپلنڈ ہوتی ہیں، گول اورینٹڈ سوشل سسٹمز ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مقصد کے حصول کے لیے کام کرتی ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کوئی اسپیسیفک گولز اچیو کرنا. کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس آف انڈیویجولز، یعنی کہ مختلف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے تعاون سے مل جل کے کوئی اسپیسیفک اچیو کرنا ایسی آرگنائزیشنز کا مین مقصد ہوتا ہے. گورنمنٹ ایجنسیز ہیں مختلف، جو جیسے مختلف جو کارپوریشنز ہوتی ہیں، جو کمپنیز ہوتی ہیں، وہ بھی ایسے ہی کرتی ہیں. جو نان پروفٹ جو NGOز ہوتی ہیں پاکستان میں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ سارے لوگ آپس میں مل جل کے اسٹرکچر کی فارم میں ویل ڈسپلنڈ ہو کے کوئی نہ کوئی گول اٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں؟ فارمل رولز ہوتی ہیں، یعنی کہ ان میں اصول و ضوابط ہوتے ہیں بہت زیادہ. ان کے اپنے جو ہے نا وہ پروسیجرز ہوتے ہیں. ہرارکل اسٹرکچر ہوتا ہے، یعنی کہ لیئرز کی فارم میں اسٹرکچر ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ فار ایگزامپل کوئی فاؤنڈر ہے جو کمپنی کا CEO ہوتا ہے، فار ایگزامپل کہ کوئی MD. اس کے بعد جو ہے نا نیچے اگر آپ لوگ چھوٹی لیئرز پہ بات کریں، جو درمیان میں مینیجرز ہوتے ہیں، ٹاپ مینیجرز ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے مڈل مینیجرز ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے کچھ امپلائیز کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے کوئی اور طبقہ. مطلب یہ اس طرح سے نا ہرارکل اسٹرکچر ان کا ہوتا ہے. اور ڈیفائنڈ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز، یعنی کہ ہر لیئر پہ جو ہے نا مختلف رسپانسبلٹیز. یہ مینیجرز کا یہ کام ہے، امپلائیز کا یہ کام ہے، فلاں بندہ یہ کام کرے گا، اس کی یہ رسپانسبلٹیز ہیں. ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے، یعنی کہ کام انہوں نے آپس میں بانٹا ہوا ہوتا ہے. ماڈیول نمبر 42 اگر ہم لوگ دیکھیں تو بیوروکریسی کیا ہوتی ہے اور اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں. یہ فارمل آرگنائزیشن کی ایک ٹائپ ہوتی ہے بیوروکریسی. بیوروکریسی یہ فارمل آرگنائزیشن کی ایک ایسی ٹائپ ہوتی ہے جس میں ہرارکل اسٹرکچر ہوتا ہے اور اسپیشلائزڈ فنکشنز ہوتے ہیں، یعنی کہ ہائی آپ لوگوں کو نا مطلب ایکسپرٹ بندے جو ہے نا وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی ان کی بھی ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے کہ فلاں بندے کا یہ کام ہے، فلاں کا یہ کام ہوتا ہے. ان کے بھی فارمل رولز اینڈ پروسیجرز ہوتے ہیں. میرٹ بیسڈ پروپورشنل، یعنی کہ جتنا اچھا آپ کام کریں گے ویسے ہی اس لحاظ سے آپ لوگوں کو پروموشن دی جاتی ہے. آپ لوگوں کو اسپیشلائز رہنا پڑتا ہے، آپ لوگوں کو اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے، ایکسپرٹ ہونا چاہیے. امپرسنالٹی ہوتا ہے، یعنی کہ ایسی آرگنائزیشنز میں آپ لوگوں کی اپنی کوئی پہچان نہیں رہتی. وہاں پہ جسٹ آپ ایک امپلائی ہیں تو بس ایک امپلائی ہیں، آپ لوگوں نے وہاں پہ کام کرنا ہے. پرسنلی جو ہے نا آپ لوگوں نے اگلے پہ روب نہیں رہنا، میں فلاں جگہ سے آیا تو میں یہ فلاں بندہ. اگزامپل ہے یعنی پاکستان کی سول سروسز، آرمی دیکھ لیں، نیوی دیکھ لیں، ایئر فورس، وہاں وہ بیوروکریسی میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ وہاں پہ اگر آپ سولجر ہیں تو سارے کے سارے وہاں پہ سولجر ہیں، آپ لوگوں کی اپنی الگ سے کوئی پہچان نہیں ہے. منسٹری آف فارن افیئرس ہو گیا، فیڈرل بیورو آف ریونیو، یہ تینوں جو ہے نا یہ مختلف اور بھی ایگزامپلس ہے بیوروکریسی کی. بیوروکریسی کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ بیوروکریسی ہمیشہ ہیلپ کرتی ہے آپ لوگوں کی کنٹری کی ایفیشنسی کو یقینی بناتی ہے، آپ لوگوں کی ایفیشنسی کو انشور کرتی ہے، ایک کنٹری کی ہیلپ کرتی ہے، پروگریس میں ہیلپ کرتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی، یعنی کہ احتساب جو ہوتا ہے نا، گورنمنٹ کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کا احتساب ہوتا ہے بیوروکریسی کے آگے. اور اسٹیبلٹی، گورنمنٹ کے جو اسٹرکچرز جو بھی کام گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے، گورنمنٹ کو اسٹیبل رکھنا، ان کے کاموں کو جو ہے نا ان پہ نظر رکھنا، یہ سارا بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے. ماڈیول 43 اگر ہم لوگ پڑھیں تو وہاں پہ بیوروکریسی ڈس فنکشنز، یعنی کہ بیوروکریسی میں کچھ جو ہے نا مطلب کہ یہ ٹھیک طرح سے فنکشن نہیں کرتی، کہاں پہ نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں اس کو. بیوروکریسی کبھی کبھار جو ہے نا اس کے نیگیٹو رزلٹ بھی نکل آتے ہیں یا ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز، یعنی کہ ایسے افیکٹ یا ایسے حالات، ایسے نتائج پیدا ہو جاتے ہیں جو وہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کوشش نہیں کی ہوتی. ویسے ہی جو ہے نا وہ ایز یوں سمجھ لیں کہ جہاں پہ پازیٹیو چیز ہو رہی ہوتی ہے تو ساتھ خود بخود کچھ نیگیٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، تو خود بخود نیگیٹو کانسیکوینسز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بیوروکریسی میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ڈیسیجن اچھا نہیں لیا ہوا ہوتا. ریڈ ٹیپ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہر انسان جو ہوتا ہے نا وہ جھگڑا ہوا ہوتا ہے. گورنمنٹ ان کو اگر کہتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یا ان لوگوں کے جو ہائر جو لیول کے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، تو چاہے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ کام بالکل بھی غیر ضروری ہے، پھر بھی آپ لوگوں نے وہ کرنا ہی کرنا ہوتا ہے. بیوروکریٹک ڈیلیز بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈیسیجن میں کبھی وہ دیر کر دیتے ہیں، کام کرنے میں دیر کر دیتے ہیں. اور یہ بھی کہ پبلک کی ضروریات اگر پوری نہیں نہ ہو رہی تو یہ ان کے آگے رسپانسونیس بھی نہیں ہوتی. لیک آف رسپانسونیس ٹو پبلک نیڈز، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے آگے یہ جواب دہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے کازز کیا ہوتے ہیں، کیوں فیلئر ہو جاتا ہے بیوروکریسی میں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پروسیجرز کے اوپر اور رولز کے اوپر بہت زیادہ سختی سے عمل پیرا ہوتے ہیں یہ.
اکاؤنٹیبلٹی یعنی کہ احتساب کی کمی ہوتی ہے، کبھی کبھار کرپشن کر دیتے ہیں اس میں لوگ، تو اس کی وجہ سے یہ مختلف کازز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ڈس فنکشن ہوتا ہے، خرابیاں ہوتی ہیں. امپلیکیشنز آگے پڑھتے ہیں تو بیوروکریٹک ڈس فنکشنز جو ہوتے ہیں اس کے افیکٹ کیا ہوتے ہیں کہ جو عوام ہوتی ہے نا اس کا گورنمنٹ کے اوپر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور سوسائٹی میں بہت سارے اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. ماڈیول 44 پہ اگر ہم لوگ آئیں تو میس میڈیا آرگنائزیشنز کچھ ہوتی ہیں. پہلے ہم لوگوں نے فارمل آرگنائزیشنز پڑھا، اب ہم لوگ میس میڈیا آرگنائزیشنز پڑھتے ہیں. میس میڈیا آرگنائزیشنز وہ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو بڑے مطلب زیادہ بڑے لیول پہ نا مختلف آڈینسز کو چینلز کے تھرو انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ دیتے ہیں، پروڈیوس بھی کرتے ہیں انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ، اور ان کو پھر ڈسیمینیٹ بھی کرتے ہیں یعنی کہ ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں لارج آڈینسز کو ویریس چینلز کے تھرو، جیسے ٹی وی چینلز ہو گئے، نیوز پیپرز ہو گئے، ریڈیو اسٹیشن ہو گئے، سوشل میڈیا کے جتنے بھی پلیٹ فارمز ہوتے ہیں یا فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، یہ سارے آپ لوگوں کے میس میڈیا آرگنائزیشنز میں آتے ہیں. کریکٹرسٹکس اس کی کیا کیا ہوتے ہیں؟ اس کی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے پیمانے پہ کام کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ڈیسیجن میکنگ کمرشلائزیشن یعنی کہ ایسے کمرشلز آپ لوگوں کو دیتے ہیں کہ جس کو دے کے آپ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو کوئی پروڈکٹ دکھاتے ہیں نا، وہ پروڈکٹ دے کے آپ کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں. تو سینٹرلائزیشن جو ہے نا یہ مین ان کا فوکس ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ کے اوپر. اس کے امپیکٹس کیا ہے، اثرات کیا ہوتے ہیں؟ میس میڈیا کی بہت زیادہ سگنیفیکینٹ پبلک اوپینین کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں. میس میڈیا پبلک اوپینین چینج بھی کر سکتا ہے، ان کو شیپ بھی کر سکتا ہے، کلچرل نارمس کے بارے میں بتاتا ہے، آپ لوگوں کی پولیٹیکل ڈسکورس ان سوسائٹی، آپ لوگوں کی پولیٹکس جو ہیں اس کے حساب سے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کے آپس میں کیا جھگڑے چل رہے ہیں، کیا ان لوگوں کے افیئرس چل رہے ہیں، یہ سارا کچھ بھی آپ لوگوں کو میڈیا آرگنائزیشنز ہی دکھاتی ہیں. ماڈیول 45 ہم لوگ آگے اسٹڈی کرتے ہیں کہ فارمل آرگنائزیشنز کا پریزنٹ کیا ہے اور فیوچر کیا ہوگا. ابھی کی اگر ہم لوگ بات کریں تو کرنٹ سٹیٹس تو یہ ہے کہ جو فارمل آرگنائزیشنز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ہماری ماڈرن سوسائٹی کا بہت ہی ایک امپورٹنٹ پہلو ہے، امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، امپورٹنٹ حصہ ہیں، اور بہت ہی جو ہے نا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں. لیکن چینجز آ رہے ہیں، ٹرینڈس چینجز کون سے ہیں؟ اب دیکھیں نا جیسے جیسے ہماری ٹیکنالوجی اب ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ لوگوں کی کمیونیکیشن بھی اب ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے، گلوبلائزیشن بڑھتی جا رہی ہے، یعنی کہ آپ لوگ ایک حصے میں بیٹھ کے دنیا کا کوئی بھی حصہ آپ لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی فارمل آرگنائزیشنز نا اس وجہ سے چینج بھی ہو رہی ہیں بہت زیادہ، ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی، کمیونیکیشن کی وجہ سے بھی، اور جو ہے نا گلوبلائزیشن کی وجہ سے بھی. فیوچر چیلنجز یعنی کہ فیوچر میں کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا ہماری فارمل آرگنائزیشنز کو. ایک تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ان ایکوالٹیز بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، امیر سے امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی بھی برابر نہیں ہے، ان ایکوالٹیز ہیں. تو ان ایکوالٹیز کو ایڈریس کرنا یہ ایک فیوچر چیلنج ہے. اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی میں جیسے جیسے نئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس آتی چلی جا رہی ہیں نا، تو ان زیادہ سے زیادہ جیسے کوئی نئی چیز آئے گی تو اس کو اڈیپٹ کرنا، اس کے مطابق اس کو لے کے کام کرنا، ٹھیک ہے، اس ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کام کرنا، یہ بھی ایک چیلنج ہے. اگر وہ اس کو یوز کر کے کام نہیں کریں گے تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے. اور ہماری جیسے ہے نا کہ ہماری سوسائٹی کی نیڈز بھی چینج ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو ہماری جیسے نیڈز چینج ہوتی چلی جا رہی ہیں تو ان تبدیل ہوتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے فارمل آرگنائزیشنز کے لیے. اگر اپرچونیٹیز کی بات کریں تو یہ ہے کہ ان کی ایفیشنسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ اچھی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں تو ایفیشنسی ان کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جائے گی. پروموٹنگ ٹرانسپیرنسی، شفافیت جو ہے نا اب اس کو پروموٹ کیا چلا جا رہا ہے.